اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قوم کا مذہب بت پرستی تھا اور یہ انہی بتوں کو پوجتے تھے جن کو قوم نوح پوجتی تھی۔ ان کے ایک بڑے بت کا نام سمود اور دوسرے کا نام حتات تھا۔ بے حد جسیم اور قد و قامت والے لوگ تھے اور اسی قوت و طاقت کی وجہ سے یہ لوگ سردار اور صاحب اقتدار بھی تھے۔ اقتدار و کثرت تعداد کے گھمنڈ میں اللہ واحد کو بھی بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو معبود و مسجود بنا لیا۔ اور وہ یہ نعرہ لگاتے تھے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ترجمہ، کون ہے ہم میں سے زیادہ طاقت والا؟ دنیاوی طور پر یہ خوشحال قوم تھی۔ تجارتی راستے ان کے علاقوں سے گزرتے تھے۔ پہاڑوں کے درمیان خوبصورت گھر بنانے کے ماہر تھے۔ دنیاوی نعمتیں پا کر اللہ کی شکر گزاری کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے عاد والوں نے تکبر و غرور اختیار کیا۔ کمزوروں پر ظلم کرنا، حق کی مخالفت کرنا، اپنی طاقت پر اترانا ان کا شیوا بن گیا تھا۔ معاشی خوشحالی نے ان کو لہو و لعب اور فضول کاموں میں مال و دولت خرچ کرنے کا عادی بنا دیا تھا۔ شہرت و نام و نمود کے لیے اونچی اونچی عمارتیں بناتے، عجیب و غریب ٹاور وغیرہ بنانا رات دن ان کا مشغلہ تھا۔ قرآن کریم میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک معزز، امانتدار اور صاحب شرافت و نجابت شخص حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی کہ وہ بت پرستی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائیں۔ لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے سے منع فرمایا، لیکن قوم عاد نے اپنے نبی کی ایک نہ مانی اور اپنے اقتدار و طاقت پر غرور کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا مکالمہ قرآنی آیات کے خلاصہ کی صورت میں پیش خدمت ہے۔ اے قوم، تم اپنی جسمانی طاقت و قوت پر گھمنڈ نہ کرو، بلکہ خدا کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں یہ نعمت عطا کی ہے۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد تمہیں اس زمین کا مالک بنایا ہے، خوشحالی اور مال و دولت کی فراخی تمہیں بخشی ہے، لہٰذا اس کی نعمتوں کو مت بھولو اور خود ساختہ خداؤں کو مت پوجو۔ وہ تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کسی قسم کا نقصان دے سکتے ہیں۔ موت و حیات سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے میری قوم، تم نے ایک عرصے تک اللہ کی نافرمانی کی ہے، اب توبہ کر لو اور بت پرستی سے باز آ جاؤ۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، وہ تم کو اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ اس سے مغفرت مانگو، وہ بخش دے گا۔ اللہ سے ڈرو، وہ تمہیں مزید قوت و طاقت دے گا، مال و اولاد میں برکت دے گا اور آسمان سے تم پر بارش نازل کرے گا۔ یاد رکھو، میں اپنی نصیحت اور خیر خواہی پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ قوم عاد میں صحیح سوچ و فکر رکھنے والے تو چند ہی خوشبخت انسان تھے جو حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ سے ایمان لے آئے۔ اکثریت نافرمانوں پر مشتمل تھی، اس لیے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت ان کو گراں گزری اور وہ سرکشی پر اتر آئے اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے، ان کو بے وقوف کہنے لگے اور ان کی پیش کردہ حقیقتوں کو جھٹلانے کے ساتھ دھمکیوں پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ اے ہود، تمہارا نصیحت کرنا نہ کرنا ہم پر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ پہلے زمانے میں بھی لوگ ایسی باتیں کرتے آئے ہیں، تم اس قسم کی بے عقلی نہ کرو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی نے تمہیں بد دعا دی ہے اور تم اس دن سے بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہو۔ کیا ہم صرف ایک خدا کے بندے بن جائیں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ بھلا ایک خدا ہماری ضرورتیں کیسے پوری کرے گا؟ اے ہود، اب بس کرو، ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اے ہود، اگر تم سچے ہو تو اپنے خدا کا وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اس کو لے آؤ، ہمارے معبودوں کا نام لینا چھوڑ دو، یہ بات ہمیں بری لگتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، نہ میں پاگل ہوں اور نہ بے وقوف، بلا شبہ خدا کا رسول اور اس کا پیغمبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کسی بے وقوف کو منتخب نہیں کرتا، اس طرح تو ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے گی۔ وہ اس عظیم کام کے لیے ایسے بندے کا انتخاب کرتا ہے جو ہر طرح سے اس کا اہل ہو، خدا کی طرف سے سپرد کردہ امانت کو اس کے بندوں کے پاس بحفاظت پہنچا سکے۔ جب قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی
اور وہ حق کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے تو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ اگر تمہارا رویہ میرے ساتھ یہی رہا اور تم لوگوں نے حق سے روگردانی کی روش جاری رکھی تو اللہ تعالیٰ عنقریب تمہیں ہلاک کر دے گا اور ایک دوسری قوم کو تمہاری جگہ زمین کا مالک بنا دے گا۔ بے شک تم اللہ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ ہر شے پر قادر مطلق ہے۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ، تمہاری بھلائی چاہنے والا دوست ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، نہ تم سے کسی قسم کی حکومت، ریاست یا سرداری کا طلبگار ہوں۔ تمام تر نصیحتوں کے باوجود قوم کی سرکشی میں دن بدن مزید شدت آتی گئی۔ آخرکار حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ اگر قوم کا یہی حال رہا اور انہوں نے اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کی تو تباہی ان کے لیے یقینی ہے۔ اے قوم، عقل و ہوش سے کام لو، خدا کے فیصلے کا وقت قریب آ گیا ہے، پھر اس وقت پشیمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تکبر و غرور کے اندھیروں میں بھٹکنے والی قوم نے متکبرانہ انداز میں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اے ہود، تم نے ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھمکی دی ہے، اب ہم سے تیری روز روز کی نصیحتیں نہیں سنی جاتی۔ اگر تو اور تیرا رب سچا ہے تو وہ عذاب جلد لے آتا کہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ پھر بھی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی نرمی کے ساتھ فرمایا کہ اگر تمہیں عذاب کا اتنا ہی شوق ہے تو وہ دن دور نہیں ہے، اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ قوم عاد کی لگاتار سرکشی اور پیغمبر خدا کی تضحیک و توہین نے قانون پاداش عمل کو قریب کر دیا۔ پہلے خشک سالی کی شکل میں عذاب آیا، جو لوگ کل تک سرسبز باغات، لہلاتے کھیتوں، پھلوں کی فروانی اور بھیڑ بکریوں کی ریوڑوں کی کثرت میں کھو کر خدا کو بھول چکے تھے، جب قحط آیا تو ہر طرف خشک سالی اور پھلوں میں کمی ہونے لگی، باغات سوکھ گئے، پیداوار ختم ہو گئی، جانوروں میں نقصان ہونے لگا۔ یہ پہلا تازیانہ تھا، مگر یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ایسا تو ہوتا رہتا ہے۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام برابر انہیں سمجھاتے رہے کہ تمہاری بدعملی کی سزا کا آغاز ہو چکا ہے، اب بھی موقع ہے کہ ایمان لے آؤ۔ لیکن کفر و طغیانی میں مبتلا بدنصیب قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر 7 راتیں 8 دن لگاتار تن و تیز زبردست طوفان آیا، جس نے سارے علاقے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ بڑی بڑی عمارتیں، دیو ہیکل، قلعے زمین بوس ہو گئے۔ بلند قد و قامت اور جسمانی قوت و طاقت رکھنے والے اور دنیا کے نشے میں سرشار ہو کر خالق حقیقی کو بھلانے والے انسان بے حس و حرکت چاروں طرف پڑے نظر آ رہے تھے۔ خوبصورت شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا تھا۔ طوفانی ہوا جس چیز سے ٹکراتی اسے تہس نہس کر دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عاد اولیٰ کی اس قوم کو عبرتناک انجام سے دوچار کر دیا۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے متبعین مومنین اس عذاب سے محفوظ و مامون رہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دیے گئے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔